یہ ایک صدیوں پرانی کہانی ہے۔ صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو بہت سال سے ایک شدید بیماری سے جوجھ رہی تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور تکلیف نے اس کی روح کو تھکا دیا تھا۔ آس پاس کے سبھی حکیموں نے بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کا علاج کر سکتا تھا، پر وہ بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ سمجھیں تو جیسے بھارت میں کوئی شخص بیماری سے جوجھ رہا ہو اور اس کا ڈاکٹر امریکہ میں ہو، ایک غریب انسان کے لیے یہ فاصلہ، خرچہ اور ویزا سب کچھ ناممکن لگتا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بھی بغداد جانا ایک خواب جیسا ہی تھا۔ اس بوڑھی عورت کا اللہ پر یقین اتنا پکا تھا کہ وہ ہر حال میں کہتی، اللہ ہی میرا نگہبان ہے، وہی حکیم خود چل کر میرے گھر آئے گا اور اس کا سبق اللہ ہی بنائے گا، وہی میرا مالک اور خالق ہے۔ لیکن یاد رہے، اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ناممکن کو ایک پل میں ممکن کر بنا دیتا ہے اور ایسا راستہ پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی یقین اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ سواری تھی نہ سامان۔ راستے لمبے اور مشکل تھے، لیکن اس کا یقین کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم خود اس کے پاس بھیج دے۔ وہ روز اپنی بیٹی سے یہی کہتی تھی کہ مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی اس کا سبق بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی تھی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا تھا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے پرے ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی مگر کہیں سے کوئی اچھا جواب نہیں ملا۔ وہ درد میں، مایوسی میں لاچاری کی زندگی گزارتی رہی۔ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غربت اور بیماری کا سامنا کرتے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیماری اتنی بڑھتی چکی تھی کہ اب نہ عبادت کی طاقت بچی تھی نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کھانا کھا لیتی تو کبھی پانی پی کر گزارا کرتی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا مانگتی رہتی، یقین اور صبر کے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک رات جب ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا اور سارا محلہ گہری نیند میں تھا، اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ باہر سے ایک آواز آئی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ اس عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو اس سنسان وقت میں مدد چاہتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر جو اجنبی مرد کھڑے تھا ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ لگ رہا تھا کہ لمبے پیدل سفر کی تھکان نے انہیں جسم اور چہرے سے رنگ نچوڑ لیا ہو۔ بیٹی ڈاکٹر کے پاس گئی اور ساری بات بتائی، مگر ماں نے پہلے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایسے آدھی رات کو اجنبی مردوں کو کیسے اندر آنے دوں؟ مجبوراً وہ مرد کو واپس لوٹانا پڑا۔ وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی، تھکے اور بے حال۔ عورت کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے ان دونوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے۔ دل باہر آ گیا اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا انہیں اندر بلا لو، مگر دوسرے کمرے میں رکھو، کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دو، زیادہ بات چیت سے بچنا، اللہ نے انہیں ہمارے دروازے پر بھیجا ہے، یہ ہماری امتحان ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے لیکن اپنی حیا اور پردے کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد بوڑھی عورت کی بیٹی نے گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ سارا کھانا تیار کیا، پانی دیا اور دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں انتظام کر دیا۔ دونوں مسافر کمرے میں جا کر سو گئے، جبکہ بوڑھی عورت رات بھر درد سے کرکراتی رہی۔ نیند ان کی آنکھوں سے بہت دور ہو گئی تھی۔ وہ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت فریادیں کرتی رہی اور دل ہی دل میں
ان اجنبیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، دونوں مسافر اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور جانے لگے۔ جاتے ہوئے بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے، مگر جب عورت نے ان کی عبادت، نماز اور پرہیزگاری دیکھی تو محبت سے روک لیا اور کہا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے دروازے پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں آدمی رک گئے اور ان میں سے ایک نرمی سے پوچھا، اماں جی آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کب سے پریشان ہیں؟ بوڑھی عورت نے دھیرے سے جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ میرا مرہم صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس تکلیف میں جیتے ہوئے، لیکن آج تک پورا علاج کوئی نہ کروا سکا۔ بیٹا میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی، شوہر بھی 10 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس میری ایک بیٹی ہے اور میرا اللہ ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ بوڑھی عورت نے تھوڑا رکا آواز میں بولی، بیٹا بغداد میں ایک بہت مشہور حکیم ہے، سنا ہے کہ ان کے علاج سے لوگ اللہ کا حکم سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی ان کا نام سنا ہے، دل میں امید ہے شاید میری بیمار بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں، اتنی دور جانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں مسافر نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا، جیسے وہ کچھ جانتے ہوں اور کسی سچائی سے واقف ہوں۔ خاموشی سے عورت کی باتیں سنتے رہے۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا میرا یقین ہے کہ جس رب نے بیماری دی ہے وہی شفا بھی دے گا، دوا بھی وہی بھیجے گا۔ انسان تو بس کوشش کرتا ہے اور جو بھی میرے بس میں تھا وہ میں کر چکی، اب سب رب کریم کے اوپر ہے۔ آخر کار ایک آدمی آگے بڑھ کر نرمی سے بولا، اماں جی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بوڑھی عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا مطلب بیٹا؟ میں تو کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ دوسرے صاحب یہی بغداد کے مشہور حکیم ہیں اور اللہ نے ہی ان کو آپ کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ہم دونوں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں دمکش آئے ہیں، گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ رات کو جب ٹھہرتے وقت آیا تو گھوڑے اچانک ڈر گئے اور ہمیں شہر کے بہت دور لے گئے۔ پھر راستے میں ہم دونوں گھوڑوں سے گر گئے اور ساری رات اندھیرے میں بھاگتے رہے۔ بہت سفر کے بعد آپ کا گھر پاس لگا اور ہم یہاں آ گئے۔ اللہ کی مرضی سے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، اب انشاءاللہ آپ کا علاج ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریے۔ اماں جی اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ یہ سب کسی معمولی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ آپ ہم سے، بلکہ یہ سب رب کریم کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد دونوں مسافر نے ناشتہ کیا، پھر بوڑھی عورت کا پورا چیک اپ کیا اور رخصت ہوتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا، اماں جی فکر نہ کریں، آپ کا علاج اب یہیں گھر پر ہوگا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، وہ آپ کو دوا دے جائے گا، دوا بھی وہی لائے گا اور صرف ہمارے پاس ہی موجود ہے۔ یہاں تک کہ بوڑھی عورت کے علاج کا خرچہ بھی ڈاکٹر نے اپنے ذمے میں لے لیا۔ کچھ وقت بیتا، پھر وہیں ایک نوجوان لڑکا دوا لے کر آیا، وہ حکیم کا بیٹا تھا۔ دوا دینے کے بعد جب اس نوجوان نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو دل میں کچھ محسوس کیا۔ در حقیقت حکیم نے اسے دوا دینے کے ساتھ بیوی کے لیے لڑکی دیکھنے کے ارادے سے بھیجا تھا، کیونکہ حکیم نے اسی رات کو لڑکی کی سیوا اور میزبانی دیکھ چکا تھا اور دل ہی دل میں اسے اپنی بہو بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب حکیم کے بیٹے نے لڑکی کو دیکھا اور اسے بھی وہ پسند آ گئی، حیا اور غیرت کا زمانہ تھا، لڑکا چپ چاپ چلا گیا اور بوڑھی عورت کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، تاکہ وہ کسی اور کو ہاں نہ کر دے۔ بوڑھی عورت سے رشتہ طے ہوا اور کچھ دن بعد اس نیک دل لڑکی کی شادی بغداد کے مشہور اور مالدار حکیم کے بیٹے سے ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے علاج سے بوڑھی عورت بھی ٹھیک ہو چکی گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں آرام سے سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ وہ ہر روز بیٹی کو یہی نصیحت کرتی، بیٹی ہمیشہ اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھو، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا
کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی سے امید لگانی ہو تو دل سے اللہ کے دربار میں رو لو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ میں ایک بے بس، بیمار، غریب، بوڑھی عورت تھی، کسی قابل نہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی، صحت دی، خوشی عطا کی، کیونکہ وہ اخلاق دیکھتا ہے۔ اس کہانی کو سننے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل چاہے کوئی بھی ہو، ہمیشہ دل سے صرف اللہ کو پکارو، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو ہر مسئلے کو بہترین کر سکتا ہے۔ اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ رد ہو گئی ہے، بلکہ اس میں یہ ہمارا ہی بھلا ہوا ہے، کیونکہ یقیناً وہ دعا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ اس کہانی میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل میں نون دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔